انتہائی معزز و مکرم سامعین و حاضرین، ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ماہ ذو الحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اور یہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دنوں کو اللہ رب العالمین نے فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اس کی پہلی وجہ عظمت کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی، فرمایا والفجر، قسم ہے ذو الحجہ کے 10ویں کی صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق اور جفت کی۔ جفت سے مراد 10ویں ذو الحجہ کا دن اور طاق سے مراد 9ویں ذو الحجہ کا دن۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے 10 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی عظمت اور اہمیت بتلانا مقصود ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو جتنا ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل محبوب ہیں، اتنا کسی اور دنوں میں کیے گئے عمل محبوب نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وَلَا الجہاد یا رسول اللہ، کہ اللہ کے محبوب جہاد بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد بھی، مگر یہ کہ جو شخص اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور لڑتا لڑتا وہ شہید ہو جائے، واپس نہ لوٹے، تو وہ تو پہنچ سکتا ہے اس عبادت کے برابر، باقی کوئی عبادت جو ہے ان 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یوم عرفہ جو ہے اس مہینے کی 9ویں تاریخ، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو 3 مقامات پر ہنسی آئی، 3 مقامات پر اللہ بڑے خوش ہوئے۔ ایک مقام تو یہی ہے کہ جس دن حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں، حاجیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں کہ یہ ننگے سر 2 چادروں میں لپٹے ہوئے پراگندہ بال میل کچیل کے ساتھ میرے سامنے جو ہے کھڑے ہیں اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ایک تو عرفات میں حاجیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، دوسرا پہلی صف میں دوڑ کر بھاگنے والوں کی طرف دیکھ کر اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ پہلی صف کی بھی اہمیت ہے کہ اللہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اپنے ان بندوں کو دیکھ کر جو پہلی صف میں دوڑ کر آتے ہیں، اور تیسرا ان میاں بیوی سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو تہجد کے وقت اٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی جو ہے تھوڑی سی مشکل بات ہے آج کل، اگر فجر کے وقت بھی میاں کو اٹھا دیا اور بیوی نے غلطی سے، تو میاں کہے گا کہ یار دیکھ نہیں رہا کیا ٹائم ہو رہا ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوئی، تھوڑی دیر بعد ناشتے کے لیے اٹھا دو تو میاں جی فوراً اٹھ جائیں گے۔ لیکن یہ تہجد کے لیے اٹھانا اللہ کے نزدیک جو ہے یہ بڑا جو ہے خوشی کا موقع ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یوم عرفہ 9واں دن جو ہے اس مہینے کا 9ویں ذو الحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اس دن شیطان جو ہے وہ روتا ہے، ماتم کرتا ہے۔ ایک واقعہ لکھتا ہے ابن جارود رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شام کے وقت 9ویں ذو الحجہ کے دن نکلے، یوم عرفہ کے دن،
اور قوم لوط کی بستیوں کی طرف سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو ان شہروں کو دیکھیں تاکہ دیکھ کر جو ہے عبرت حاصل کریں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم بس تھوڑا ہی پہنچے تھے اس بستیوں میں تو ہمیں ایک شخص نظر آیا، کوسج یعنی بغیر داڑھی والا، اور بالکل جو ہے میلا کچیلا اور اس طرح جو ہے گرد آلود۔ تو ہم نے اس سے پوچھا، ہمیں ایسا لگا کہ یہ شیطان ہے، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی آئیں شائیں کرنے لگا، لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ کہنے لگا کہ میں ہی وہ بدنام زمانہ شیطان ہوں۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا میں عرفات کی طرف گیا تھا، حاجیوں کو دیکھ کر میں بڑا مایوس ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان حاجیوں کی مغفرت فرما دی ہے، ان سے اللہ رب العالمین راضی ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، تو میں اپنی تسلی کے لیے، اپنی مایوسی دور کرنے کے لیے ان بستیوں کو دیکھنے آیا ہوں کہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ، کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے کے یہ جو 10 دن ہیں، ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے، اور ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اب رمضان المبارک میں لیلۃ القدر پاک راتوں میں ہے، پھر معلوم نہیں ہے کہ کون سی رات میں ہے، لیکن اس کی ہر رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ہر رات کو جو ہے لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس یوم عرفہ کا روزے رکھنے والوں کے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف فرما دیں گے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک طرح سے روزہ رکھنے والے کو زندگی کی ضمانت بھی مل گئی، اس لیے کہ آئندہ سال زندہ رہے گا تو گناہ کرے گا، اور گناہ کرے گا تو اللہ رب العالمین معاف فرمائیں گے۔ تو یہ اسے زندگی کی ضمانت بھی مل گئی، زندگی کا اس نے انشورنس بھی کروا لیا۔ تو اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اکابرین کا، سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے گزشتہ سال کے بھی، آئندہ سال کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، وہ اس دن کا روزہ رکھے، اور اگر اس سال روزہ رکھنے کے باوجود اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، ویسے تو ایک تسلی ہو گئی کہ اللہ رب العالمین زندگی عطا فرمائیں گے کہ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، لیکن اگر انتقال بھی ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو ایک تو اس میں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ یہ بڑا بابرکت دن ہے، اور پھر ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق، اللہ کی بڑائی بلند کرنا۔ صحابہ اکرام چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں آتے جاتے، ہر وقت جو ہے تکبیرات تشریق دہرایا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تمام مسلمان مرد و عورت پر ایک مرتبہ یہ کہنا جو ہے واجب ہے۔ نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے، اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود سن لیں، اور مرد کو جو ہے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق۔ اور تیسرا قربانی۔ اس مہینے میں جو سب سے اہم عمل ہے، سب سے عظیم عبادت جو ہے وہ ہے قربانی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں، آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی یادگار کے طور پر ہم قربانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے امتحانات لیے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، امتحانات میں مبتلا کیا،
تو فاطمہ ابراہیم نے تمام امتحانات کو جو ہے 100% نمبروں سے پاس کر لیا۔ اس دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے، جو بھی اللہ کا محبوب بننے کی جس نے کوشش کی ہے، اسے امتحانات سے گزرنا پڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم کہو کہ ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے رب کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا، اور پھر تمہیں آزمائشوں سے نہ گزرنا پڑے، امتحانات میں مبتلا نہ ہونا پڑے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس دنیا میں اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ رب العالمین اسے آزمائشوں سے گزارتے ہیں، امتحانات سے گزارتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں کہ آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو 4 امتحان بڑے امتحان ہیں جو اللہ نے حضرت ابراہیم سے لیے۔ پہلا امتحان تو یہ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی، وہ گھر جو ہے وہ بت پرست، حضرت ابراہیم کے والدین بت پرست۔ تو سب سے پہلے گھر والوں سے ٹکراؤ، گھر والوں کو علی الاعلان توحید کی دعوت۔ ابا سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اے ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں، کیوں ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری اتباع کریں اگر سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو اگر چھوٹے کے پاس علم ہو تو بڑے کو یہ نہیں چاہیے کہ یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، چھوٹے کے پاس اگر علم ہو تو بڑا جو ہے اس کی پیروی اور اتباع کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی شائستہ انداز میں، بڑے ہی ادب کے لہجے میں حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو دعوت توحید دی، لیکن والد نے آگے سے دھمکی لگا دی، کہا کہ لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا، کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہ آج کے بعد میرا اور آپ کا راستہ جدا ہے، آپ پر سلامتی ہو، میں اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر چل دیے۔ پھر دوسرا امتحان کہ قوم والے بھی مشرک، قوم والے بھی بت پرست۔ یہ بات جب وقت کے بادشاہ نمرود کو پتہ چلی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا اور کہنے لگا کہ سب لوگ مجھے رب مانتے ہیں، سب میری عبادت کرتے ہیں، مجھے الہ مانتے ہیں، مجھے معبود اور مشکل کشا مانتے ہیں، تو کون ہوتا ہے جو میری عبادت سے انکار کرتا ہے، مجھے پوجنے سے انکار کرتا ہے؟ بہرحال مناظرہ ہوا اور نمرود نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ تو یہ دوسرا بڑا امتحان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اتنی بڑی آگ کے اوپر سے پرندہ گزر جائے تو پرندہ جو ہے جل کر بھون کر جو ہے نیچے گر جائے، اور منجنیق کے ذریعے، غلیل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ یہ منظر جب فرشتوں نے دیکھا تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا اللہ میں ابراہیم کے پاس جاؤں، مجھے اجازت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، اجازت ہے۔ حضرت جبرائیل آئے کہ ابراہیم میں تمہاری کچھ مدد کر دوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ کو میرا اس حال کا معلوم نہیں ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے۔ فرمایا کہ بس میں جانوں اور میرا رب جانے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کو میری اس حالت کا علم ہے تو میرا اللہ ہی مددگار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگ کو گل گلزار بنا دیا، فرمایا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم تمہاری زندگی کے سب سے بہترین ایام کون سے گزرے؟
تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آگ میں جو دن گزرے ہیں میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے. اللہ نے جنت کا ماحول بنا دیا آگ کے اندر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سیرت طیبہ میں قدم بہ قدم جو ہے ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے. قدم بہ قدم کہ دیکھیں آگ میں جو ہے جلانے کی تاثیر ہے نا، آگ جلاتی ہے، لیکن آگ کے اندر خود جو ہے یہ تاثیر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے آگ بھی. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو آگ جلا نہیں سکتی. آگ سے جو ہے نکلے اور پھر آپ نے ترک وطن کیا، اپنے وطن کو چھوڑا. یہ بھی بڑا امتحان ہے، کیونکہ وطن کی محبت بھی انسان کے دل میں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کرنے لگے تو آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر، مکہ مکرمہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اگر مجھے یہاں سے کوئی قوم نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ جاتا. اپنے شہر سے، اپنے وطن سے انسان کو محبت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا اور ہجرت کر گئے. تو یہ بھی بڑا امتحان. پھر 80 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. آج بھی اگر کوئی اولاد چاہتا ہے تو اس دعا کا کثرت سے ورد کیا کرے. اولاد کے خزانے سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں. حضرت ابراہیم بھی 84 سال 80 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین سے مانگ رہے رب ہب لی من الصالحین کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے 84 سال کی عمر میں بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل عطا فرمائے. فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم کہ ہم نے خوشخبری دی اسے ایک بردبار تحمل والے لڑکے کی. فرمایا نیک صالح تو وہ ہوگا لیکن حلم اور بردباری بھی اس کے اندر ہوگی. اس لیے کہ جس طرح حضرت ابراہیم کو امتحانات کی چکیوں میں پسنا پڑ رہا ہے، امتحانات سے گزرنا پڑ رہا ہے، آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، آگے اس بچے نے بھی پیغمبر بننا ہے، اس کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، تو ہم نے اس کو حلم والا بردبار بنایا ہے. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی حضرت اسماعیل کی صورت میں. جب اولاد دے دی تو اللہ نے پھر ایک اور آزمائش میں، ایک اور امتحان میں مبتلا کر دیا. فرمایا کہ ابراہیم اپنے ان بیوی بچوں کو جو ہے وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا وادی میں، بیابان میں، جنگل میں، سنسان جگہ میں چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی کا لیا اور چند کھجوریں لی. حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لیا اور جا کر چھوڑ آئے. حضرت ابراہیم جب واپس مڑنے لگے تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں اس جنگل میں، اس سنسان وادی میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش ہے. 2-3 مرتبہ جب پوچھا تو حضرت ہاجرہ نے خود فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے یا اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے. تو عورت کا یقین دیکھیں حضرت ہاجرہ کا، فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اذا لا یضیعنا، پھر اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے. اب یہاں کچھ وقت گزرا، پانی کا مشکیزہ بھی ختم، کھجوریں جو تھی چند وہ بھی ختم. ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں. حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی آبادی نظر آ جائے. کبھی مروہ پر جاتی ہیں. صفا مروہ کے 7 چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے. اللہ رب العالمین کو اپنی اس بندی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ وہ جب تک 7 چکر صفا مروہ کے نہیں لگائیں گے نہ ان کا حج قبول ہوگا نہ ان کا عمرہ قبول ہوگا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں ایڑی رگڑ رہے ہیں اور حضرت ہاجرہ جو ہے وہ دوڑ لگا رہی ہیں کہ کوئی ذریعہ، کوئی پانی، کوئی کھانے کی چیز نظر آ جائے. اتنے میں ایک آواز سنی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی. حضرت جبرائیل کی آواز تھی. حضرت جبرائیل کی جب آواز سنی تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ کی آواز سنی گئی ہے، اگر کچھ مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے
اور آپ نے جہاں پر حضرت اسماعیل ایڑی رگڑ رہے تھے وہاں اپنا پر مارا، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، زمزم جاری کر دیا۔ تو حضرت ہاجرہ بار لگانے لگے اس کے آس پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ بار نہ لگاتی تو آج یہ چشمہ بڑا زبردست چشمہ ہوتا۔ زبردست تو آج بھی ہے، لاکھوں کروڑوں جو ہے لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ اور زیادہ جو ہے اس سے جو ہے سیرابی ہوتی، اور زیادہ یہ چشمہ بڑا ہوتا، زبردست ہوتا۔ تو اللہ نے وہاں پہ زمزم جاری کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے، کہ جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اور جو دعا مانگی جائے، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تمام بیماریوں سے اللہ نے آب زمزم میں صحت اور شفا رکھی ہے۔ تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے جب کچھ بڑے ہوئے، 12-13 سال کی عمر کو پہنچے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کا جو ہے سہارا بننے کے لائق ہوئے، اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، تو اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ خواب میں دکھایا گیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس لخت جگر کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں جسے دعاؤں سے مانگا تھا۔ صبح کو جب بیدار ہوئے تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسماعیل، اے میرے لخت جگر، اے میرے فرزند ارجمند، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی والدین کے فرما بردار تھے، اطاعت گزار تھے، تسلیم و رضا کا پیکر تھے، جذبہ ایثار کا پیکر تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا جو ہے رائے ظاہر کر دی، حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم چلے ہیں، تو شیطان آیا اور شیطان نے آ کر کہا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ وہ بیٹا جسے تم نے دعاؤں سے مانگا تھا اس بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے اللہ کا حکم پورا کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات پر جو ہے ساتھ کنکریاں ماری، جسے رمی جمرات کہتے ہیں، جو آج حاجی جو ہے کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کی ادا کو اللہ رب العالمین نے جو ہے تمام حاجیوں کے لیے ضروری قرار دے دی۔ دوبارہ جب چھری پھیرنے لگے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، چونکہ یہ تو ایک خواب پورا کرنا تھا، حضرت اسماعیل کا ذبح مقصود نہیں تھا بلکہ آزمائش مقصود تھی، تو حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری نہ چلے، اتنے میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے ایک جنت کا مینڈا بھیج دیا، جسے قرآن کہتا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ۔ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے جو مسلمان ہر سال مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے محبوب یہ قربانیاں، یہ اضاحی یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اون والے جو جانور ہوتے ہیں جن کے جسم پر اون ہوتا ہے، فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اور فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اس دن محبوب نہیں ہے مگر خون بہانا۔ خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک 10ویں ذو الحجہ کو کوئی عمل نہیں ہے۔ آج لبرل لوگ، سیکولر لوگ، ملحدین یہ کہتے ہیں جی اتنا خرچہ قربانی کے جانوروں پہ کرتے ہو، کئی جانور ذبح کرتے ہو، اس سے اچھا کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں پیسہ کام آ جائے گا، کسی غریب کو جو ہے دے دو، فلاں جگہ جو ہے پانی کا جو ہے کولر لگا دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ تو انہیں اس حقیقت کا معلوم نہیں ہے، قربانی بھی ایک شکل ہے اور ایک روح ہے۔
ہر چیز کی ایک شکل اور ایک روح ہوتی ہے. نماز کی شکل جو ہے قیام اور سجدہ رکوع وغیرہ ہے، روح اخلاص ہے. روزے کی شکل بھوکا پیاسا رہنا، روح اخلاص ہے. تو اسی طرح قربانی کی ایک شکل ہے خون بہانا اور روح اخلاص ہے. آپ اگر 2 لاکھ کا جانور ذبح نہیں کرتے، اس کے بدلے 5 لاکھ بلکہ کروڑوں روپے بھی لگا دیں، تب بھی آپ کو قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا. اور پھر قربانی کا واجب جو ہے وہ آپ کے ذمہ پھر بھی رہنا ہے. اس کی پوچھ گچھ اور اس کا حساب قیامت والے دن آپ سے پھر بھی ہونا ہے. کیونکہ اس کی جو اصل شکل ہے اللہ کو وہ محبوب ہے کہ اس دن خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل، کوئی جو ہے چیز محبوب نہیں، کوئی پسندیدہ نہیں. لیکن قربانی کی اصل روح کیا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو قربان کر دیں. شریعت ہم سے قدم قدم پر جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کر دیں. صبح فجر کے وقت مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی میٹھی نیند کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دیں. حلال و حرام کا مسئلہ آئے تو ہم مال کو قربان کر دیں. رسم و رواج اور سنتوں کا ٹکراؤ ہو تو ہم جو ہے اپنے تعلقات کو قربان کر دیں. شریعت ہم سے ہر موقع پر قربانی کا تقاضا کرتی ہے. آج ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور تو ذبح ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے ہماری زندگی میں عملی جھلک نہیں نظر آتی. اللہ کے حکموں کو جو ہے ہم پامال کرتے نظر آتے ہیں، اللہ کے حکموں کو قربان کرتے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت قربانی کی اصل روح کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنا سب کچھ، اپنی خواہشات، جذبات اور احساسات کو اللہ کے حکموں کے آگے قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.